میں چھوٹی سی بات یہ کروں گا اس بات کی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 میں مسلم لیگ نون کا کیا ہے. مسلم لیگ نون تو پنجاب کی پارٹی ہے، تو یا اس کی KPK میں آنے کی کیا تک بننی ہے. تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ KPK بھی آپ سب کو یاد رہنا چاہیے پاکستان کا حصہ ہے. یہ KPK بھی پاکستان کا اہم حصہ ہے. تو اگر پاکستان میں حکومت جس پارٹی کو جو ڈیلیور کرے تو وہ پورا KPK میں بھی ڈیلیور کرے گا، وہ چینج KPK میں بھی لائے گا. میں ایک سوال کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ نہ صحیح اور لوگ پھر ان پارٹیوں کے ساتھ چلے جس کے 2 اور 3 سیٹیں 1 سیٹ ہے، تو 1 سے 2 ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے، تو آپ کی آواز کدھر جائے گی؟ وہ آپ کی کیا نمائندگی کرے گی؟ وہی پارلیمنٹ میں جا کے 2-3 سیٹوں سے اس ملک میں کیا چینج لائے گا اور اس صوبے میں کیا چینج لائے گا؟ آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہے، احساس ہونا چاہیے ہر ایک کو کہ یہ صوبہ تب آگے جا سکتا ہے کہ مرکز میں بھی ایک حکومت ہو اور صوبے میں بھی. بدقسمتی سے اس صوبے والوں نے وہ آزمائش ایک ناحل کی دور میں کرا دیا عمران، مگر وہ تو لیڈر ہی نہیں تھا. وہ جو انہوں نے آزمائش کرا دیا ان سے کوئی فائدہ ہی نہیں لیا. ابھی بات کرتے کس منہ سے تقریریں کرتے، آپ کے ہاتھ کس نے روکے تھے کہ نیٹ ہائیڈر پرافٹ کی بات کرتے؟ پہلے کہتے ہیں کہ وہ مرکزی حکومت نہیں دے رہا ہے. یہ مرشد شاہ جی گل صاحب نے پہلے بات کی. آپ وہی بات جو فاٹا کی مرجر ہوئی اور یہ بات ہوئی کہ اس کو ہر سال 104 ارب ملیں گے 2018-17 میں. تو جب آپ کی حکومت آئی 2018 میں 17 میں مرجر ہوئی، تو آپ نے پھر کیوں اس میں رکاوٹ ڈالا؟ جب صوبے میں بھی آپ کی حکومت تھی اور مرکز میں، تو آپ کو دینا چاہیے تھا. تو ایک دوسری طرف بدقسمت لوگ ہوتے وہ آپ کے سامنے، دوسری طرف وہی نواز شریف. اگر آپ آج اس کے ساتھ کھڑے، اس کی ماضی دیکھو. مجھ سے لوگ پوچھتے اکثر، ابھی بھی ایک ٹی وی والے میں راستے میں آیا تھا، پوچھا کہ آپ کس جھنڈے کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے؟ میں نے کہا ہم اسی جھنڈے سے جائیں گے. میاں محمد نواز شریف کی ماضی، مسلم لیگ نون کی ماضی کو سامنے رکھ کر عوام میں جائیں گے. ہم وہ شیخ چلیوں کی طرح باتیں نہیں کرتے. پاکستانیوں نے آزمایا ہوا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جب بھی آئے اقتدار میں، اس نے تو اس ملک کو بہت کچھ دیا. میں اگر اپنے صوبے کی بات کروں، میں اس صوبے کی بات کروں جو صوبے کی بات کرتے، دعا کرے اس پنجاب کے وزیر اعظم کو جس نے آپ کو موٹر وے دیا، جہاں اب ہم مین موٹر وے سے 20 منٹ میں یہاں پہنچے جو لوگوں کو گھنٹے لگتے ہیں. یہ کس نے دیا؟ نواز شریف نے دیا. آپ ڈر اسماعیل خان تک جاتے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے لگاتے تھے، ابھی کتنے میں اسلام آباد سے 2-3 گھنٹے میں جاتے. کس نے دیا؟ نواز شریف نے دیا. آپ ہزارہ موٹر وے کی سفر کریں، کیپٹن صاحب کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. مجھے یاد ہے کہ اس کی روزانہ مانیٹرنگ بھی کرتا تھا، وزٹ بھی. ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ وہی جا کے دل سے دعائیں نکلتے ہیں کہ وہی شاہکار بنایا جو انٹرنیشنل دنیا میں بھی نہیں ہے. نواز شریف نے دیا. آج اگر ہم اس کے قابل ہیں کہ آج جلسے میں کھڑے، آپ کو اگر امن دیا تو نواز شریف نے دیا. سب سے زیادہ اس صوبے کی عوام کا ایشو تھا. میں اگر خود آپ کے سامنے کھڑا ہو تو 8 دفعہ میں نے خود بھی موت دیکھی ہے. اس طرف دھماکے اور اپنے 52 لوگوں کی لاشیں اٹھا دیا اپنے سامنے. تو اس کو امن دیا بھی نواز شریف نے دیا. ہم اگر اس کے ساتھ ہیں، ہمارا ایجنڈا وہی ہے کہ اس ملک میں معاشی استحکام ہو، پیسہ ہو، ڈیولپمنٹ ہو، روزگار ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو. تو وہ بھی نواز شریف کی 2016 یاد کرے کہ وہ IMF کی اس کچکول کو نواز شریف نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس پروگرام کو ختم کر دیا اور اس ملک کو ایک معاشی استحکام دیا، اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا. آج ہم جو مشکلات دیکھ رہے ہیں، وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دوسرے ایشوز ہے، وہ نواز شریف کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وہ سزا میں 2017 سے سٹارٹ ہوئی. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟
ابھی اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں، اس لیے میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ سارے سنیں کہ آپ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، وہی ہمارے لیڈر یہاں آتے ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا، مگر ضرور اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ پاکستان کی عوام ہے۔ یہ عوام اگر آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے تو یہ سمجھتے سارے لوگ، یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی سرکاری عہدے پر ہے پاکستان ان کا بھی ہے، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف کے بغیر اس ملک کو آگے لے کے جانا، اس ملک میں معاشی استحکام لانا مشکل ہے۔ ہم تو پہلے سے سمجھتے تھے اگر ہر ایک کچھ سمجھ آئے تو اس میں کون سی برائی کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ہر جگہ اگر جلسے کرتے چترال دیر ہم آپ کو داد دیتے اپنی پارٹی کا منشور لے کے، یا پشاور چارسدہ ہر جگہ سے شروع کر کے، اچھی بات ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ صرف اور صرف پاکستان کی عوام ہے، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ آپ نے 21 اکتوبر کو دیکھی ہے کہ کس طرح عوام کا سمندر پاکستان میں نکل آیا۔ ایک گنا لوگ جلسگاہ کے اندر اور 9 گنا باہر کھڑے تھے، سارے سڑکیں اور موٹر وے بلاک تھے کہ اپنی قائد کے ایک دیدار کے لیے نکل آئے۔ تو یہ پاکستان کی عوام کی طاقت سے ہم ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے کہ اگر آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے تو ووٹ آپ کو کون ڈالے گا۔ اس طرح ہی نہیں، اس صوبے میں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کی عوام تو ابھی عوام کی اس طرح موڈ بن رہی ہے۔ میں بات مختصراً کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات کی اسپتال کی، سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں یا ایک 500 بیڈ انٹرنیشنل اسپتال کی منظوری دی تھی۔ بدقسمتی سے جب ہماری حکومت چلی گئی اور بیٹ آئے تو اس کا خاتمہ کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حکومت آتے ہی اس پر دوبارہ کام شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ وہی اسٹیڈیم جس کی اس نے فواد نے ڈیمانڈ کی، اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ کئی بنا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے ضرور چارسدہ کی عوام سے درخواست ہے، جس طرح میرے بھائی کیپٹن صاحب نے وہی بات کی کہ یا ٹنل کی بات کی، یا اتنی بڑی لاگت سے اور تاکوٹ سے سی پیک مردان، اس کے ساتھ افغانستان چترال کے ساتھ ملانے کی بات، یہ ہے نواز شریف صاحب کا ویژن۔ اس کو شوق ہوتا ہے کہ کام ہو جائے۔ میں خود اس کے ایک شاگرد کی حیثیت سے میں دیکھ رہا تھا، کیپٹن صاحب گواہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب 2013 میں آیا تو خود بار بار کہہ رہا تھا کہ موٹر وے بننا چاہیے، ہزارہ موٹر وے۔ مجھے اس کی وہی بات ہے، اس میٹنگ میں بھی تھا۔ میں نے پھر کہا کہ میاں صاحب یہ چترال والے لوگ، یہ ملک جان زیب صاحب دیر سے بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا ایک ٹنل ہے اور کس زمانے میں شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب ایک کام کا شوق والا بندہ ہے، اس کو شوق ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو جائے، کہتے ہیں بالکل ڈالو پریارٹی میں۔ 28 ارب روپے اس نے اس ٹنل پر لگا کر اور چترال کی عوام کو وہی تحفہ دیا، اور کہا کہ اس KPK کو واخان بارڈر کے ذریعے میں افغانستان اور تاجکستان کے ساتھ ملا کے رہوں گا۔ اسی طرح اس کا ایک شوق ہے۔ وہی لوگ میں گیا DA خان، تو لوگ وہی ترس رہے تھے کہ یہ بات کس طرح یہاں موٹر وے بنے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے بنا کر دے دی۔ تو میں کہتا ہوں اس کا ویژن، جو آپ کی ڈیمانڈ، جو آپ کے باتیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وقت آئے گا، اور یہ مین چیزیں سارے، یہ جو ہمارا فوکس ہے، ہمیں ایک ٹیم ہے، کیپٹن صاحب نے جس طرح باتیں کی، اور سارے ٹیم بن کر ہمیں پختونوں کو، نواز شریف صاحب کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اگر ہم لڑتے تو کس منہ سے لڑے؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ پشاور کے لوگ بیٹھے، ایک سکیم تھا متنی ایریا کا گیس کا پشاور میں نواز شریف صاحب کے پاس گیا کہ اس پر وہ میرا حلقہ بھی رہا تھا، میں نے 2 دفعہ اسے الیکشن بھی کیا ہے، اور ویسے بھی میں تو آ رہے کہ کام یہاں بھی جو بھی آیا، ابھی بات ہو گئی میرے بس کے مطابق کے سامنے کہ اگر میرے ہاتھ میں چارسدہ میں پاسپورٹ کا دفتر آیا تو میں نے آ کے یہاں کھول دیا، نادرہ کے دفاتر آئے تو میں نے یہاں آ کے کھول دیے، گیس کے منصوبے جو میرے بس میں تھے وہ میں نے کرا دیے، بجلی کی ٹرانسفارمر آپ کے سامنے کتنے اس کے لگائے جو میرے بس میں تھے میں نے کر دیے۔ میرے تو ہر جگہ شوق ہوتی ہے۔ تو وہی لوگ میں دیکھ رہا تھا کہ پورا
آگے بھی گیس ہے اور درمیان میں نہیں. گیس والوں نے اسٹیمیٹ, یہ گیس والے بیٹھے, انہوں نے بنا دیا 1 ارب 60 کروڑ. تو مجھے میاں صاحب نے ہنس کے کہا کہ امیر مقام اتنے بڑے بڑے اسکیمیں لاتے, ووٹ تو آپ کو دیتے نہیں پھر مسلم لیگ کو. پھر میں نے کہا میاں صاحب بہت ضروری ہے لوگ, تو اس نے کر دیا, مگر یہ بات بھی مجھے کر. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے 4 صدے کے لیے کل جب ہم لڑیں گے, یہ عالمگیر چاہ اس کی گھر کا بندہ ہے, سب سے نزدیک, یہ اگر کس منہ سے سب سے نزدیک قریب ہے, مگر اس کے منہ میں تو بات ہو رہا کہ ہم نے بھی کچھ دیا ہے, ہم نے بھی کچھ. تو آپ سے اپیل ہے, گزارش ہے کہ ایک دفعہ شیر کو آزمائے 4 صدے کے عوام. یہ شیر کا مطلب یہ ایک دفعہ لے لے, آپ نے سب کو دیکھ لیا باری باری, تو یہ باری شیر کو دے دے. تو آپ شیر کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس 4 صدے کے لیے KPK کی عوام کے لیے کیا کرتا ہے.